اور یہ اتھوں مڑے ورنہ موبائل کرے نا. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہن وہ عیسائی وہ پیر اپنے ساری جماعت کو آکھن لگا اگر نسلوں کو تساں باقی رکھنا چاہتے ہو کہ تہاڈی نسل باقی رہے چپ کر کے واپس چلو مباہلہ نہیں کریں دے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے خلاف ہاتھ اٹھائے اور حسن حسین جیڑا میں انہاں دے چہرے دے نور لے دا پیاں انہاں بچیاں آمین آکھی روح زمین دے اوتے اے عیسائیو تہاڈی نسل مک سی ایک بچے زندہ نہ رہے. آپ اندازہ کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانہ ظاہر ہیں. اور گال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ میں تو سارے دوستوں تو پڑھے لکھے اور سوال کرے نا اج لوگ سارے کو پوچھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ذکر کریں دے محفل ملا شریف کتنا لکھی ہوئی ہے صحابہ نہیں کریں دے فلان فلان یہ طرح طرح کی بکواساں سن دیں. حالانکہ انہوں نے دوستوں کا ذکر ہوئے ٹھر دیں انہوں نے پیو ماں کا ذکر ہوئے ٹھر دیں. اور میں تمہارے سامنے قرآن پڑھا تو نبی پاک کا ذکر کرنا ہی ناجائز ہے. خود سوچو اللہ عقل لیتی ہے. صحابہ تو وہ اپنی اکھاں دے سامنے نبی پاک کا دیدار کریں دیں نبی پاک کی ذات دے درود پڑھ دیں اور نبی پاک خود سوموار کا روزہ رکھے. خود آپ نے اپنی ولادت کے متعلق ہی دیوار میں جمیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار فرمائے. ہن پہلے لوگ عیسائی یہودی نبی پاک کا تذکرہ کرے نا اللہ انہوں نے اپنے رحمتوں کا نزول فرمیندہ. ہن قرآن مجید کی جڑی میں آیت پڑھی ہے عیسائیاں دے اوتے چڑھن بھی مصیبت کوئی آوے ہا وہ کیا کریں دے سارے آقا پاک علیہ السلام کا ذکر کریں دے اللہ انہوں تو بیماریاں دور فرمیندہ انہوں نے مشکلات آسان فرمیندہ حتیٰ کہ دشمنوں دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں اہل کتاب کو مدد ادا فرمیندہ. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم ہیں بعد مسلمان تھے اور تورات دے حافظ عالم ہیں نقطدان ہیں. جلے نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے حضرت عبداللہ بن سلام نبی پاک علیہ السلام دی زیارت واسطے آئے. ہن آ دے حضور دی بارگاہ کو ملاحظہ کیتا سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر تھے. حضور علیہ السلام کا تکلم بولن حضور علیہ السلام دی گفتار سارا کچھ سن کے دیکھ کے ماحول او فوراً نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے. کیا فرمایا آپ نے فرمایا خدا دی قسم اے چہرہ کہیں جھوٹے دا چہرہ نہیں یہ سچے محمد مصطفیٰ آخر الزمان نبی دا چہرہ ہے. قرآن مجید کی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ سے فرماتے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ میرے پیارے حبیب محمد پاک علیہ السلام کو اپنے پتراں دی طرح جاننا اپنے بیٹے. اور تساں آؤ سارے حضرات میں جتنا میں اپنے بیٹے کو جاننا جتنی میں کو دی معرفت ہے غیر دے بیٹے دی اتنی نہیں. بھائی اجمل شاہ صاحب بیٹھے باقی جتنے تساں بیٹھے ہو اگر ویسے بالفرض اللہ نہ کرے کہیں انسان دے یعنی دو انسان انہوں نے بیٹے گم تھے چھوٹی عمر ہے 10 سال بعد بھی بچے سامنے آویں نا ماں دے باپ دی اکھ اپنے پتر کو فوراً پہچان دی. یہ ہے کوئی نہ بولو تو صحیح یار مردہ بیٹھے ہو یار حضرات ٹھر کے بولو سبحان اللہ. توجہ فرمائے ذرا اپنے پتر کو بھی بھاج کے سب سجان گنے. اچھا بچے ہن تو سامنے بے شک نال بھی راندے ہو نا رات نہیں تو سامنے ہوئے لیکن بیٹے دی سجان پتر دی سجان غیر دے بیٹے کنوں زیادہ ہوندی ہے. ایویں ہے یہ کوئی نہ. ہن قرآن مجید آتا پہ کہ اہل کتاب محمد پاک کو اپنے پتراں دی طرح جاننی. یہ آیت نازل تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام کو لائے دے فرمایا اے عبداللہ بن سلام تو یہودیاں دے بہت بڑے عالم تورات دے حافظ ہوتے اللہ نے تہاڈے متعلق فرمایا کیونکہ اہل کتاب وچوں یہودیاں دے بہت بڑے عالم تہاڈے متعلق فرمائے کہ اہل کتاب محمد مصطفیٰ کو اپنے پتراں دی طرح جان لیں. یہ کیا مطلب ہے تساں پتراں دی طرح کیویں جان دے ہو؟ انتہائی توجہ طلب گال ہے. آپ غور کریں کہ نبی پاک کی شانہ رب نے آپ کو کتنی شانہ عطا فرمائیاں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے انہاں دی امتاں نبی پاک دا ذکر کرے دیاں. فرمایا کیا مطلب ہے تساں پتراں دی طرح جان دے ہو؟ اللہ اکبر. توجہ بھائی سبحان اللہ. بھائی شلیل صاحب وہ سے ہونے نہ لیمٹ پہ گئے بکرے بنا توجہ. اللہ اکبر. کیویں جان دے ہو؟ یہ حضرت فاروق اعظم عبداللہ بن سلام کو پوچھتے ہیں. آپ جواب عنایت فرمایا اے عمر تساں دا صرف اے پڑھیا نا کہ اللہ سے پتراں دی طرح فرمائے کہ ایسا پتراں دی طرح جاننے ہیں. فرمایا اللہ دی قسم اساں اپنے پتراں کنوں بھی ود کے و معرفتی بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشد من معرفتی بے بنی. اللہ دی قسم اساں اپنے پتراں کنوں بھی ود کے محمد مصطفیٰ کو جان دے.
اپنے پتروں کو اتنا نہیں جان دے، اپنے پتروں کو اتنا جتنا اسا محمد مصطفیٰ کو جان دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران تھی کہ فرمایا فکیف ذالک، کیا مطلب پترا کی نبوت کی میں جان دے ہو؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی تھی یا رسول اے فاروق اعظم ما تصنع النساء، اساں کوئی عورتوں دے پہرے دار نہیں۔ ایک بہت بڑا جملہ ہے جو صحابی رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ما تصنع النساء، عورتیں کیا کریں گے، بیویاں انسانیاں جیڑے بیٹے کو اساں اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، ہو سکتے سادہ نہ ہوئے کہ غیر نہ ہوئے، احتمال دے ظن نہیں یقین نہیں، یہ سادہ ہے ٹھیک ہے، ایسا کو اعتماد ہے بیٹا ہے بس۔ صحابی رسول دے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن سلام دے، لیکن اے عمر آپ فرمایا کیا مطلب اپنے اولاد دے متعلق شک دے محمد مصطفیٰ دے متعلق تو سا دیو اللہ دی قسم پترا تو ود کے جان دے، کیا مطلب؟ فرمایا انہاں دے متعلق ظن ہے اپنی اولاد دے متعلق سادی ہے ٹھیک ہے، ہو سکتے نہ بھی ہوئے، لیکن محمد مصطفیٰ فرمایا اللہ دی قسم پترا کی ود کے جان دے ہیں، کیوں؟ قد نعتہ اللہ فی کتابنا، اللہ نے ساری کتاب جی موسیٰ علیہ السلام دے تورات نازل فرمائی ان دے اندر جیویں اللہ نے محمد مصطفیٰ دی شان، آپ دی صورت، آپ دی سیرت کمالات لکھن، آج آ کے دیدار کیتے سے خدا دی قسم ہو بہو محمد مصطفیٰ اومن جی رب تعالی نے بیان فرمایا۔ یہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد النبی، ہو بہو ہند جی میں اللہ تعالیٰ نے ساری کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ وہ پہلے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اتنا تو حضرات علماء یاد رکھو، ہر گال یعنی بندہ اکثر سنی ودا ہوں گے ٹھیک ہے نا، وہ ایک شعر ہے کہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ کوئی بات زمانے میں نئی بات نہیں۔ گالی اکثر سنیا ہویا لیکن انداز ہوں گے کوئی سمجھاون دا، کوئی انتقال دا ملکہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نہر فرات دے کنارے کھڑے، لکھاں دا اجتماع لوگوں کو جمع کر کے اے بنی اسرائیلیو انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول اعلان پہ فرمائے دے مصدق لما بین یدی من التورات، اور میں مصدق کا تورات دا جیڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نازل تھے عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمائے دے، میں تصدیق کرے نا اے لوگو میرے بعد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظمت والے رسول تشریف دیاں، اور فرمائے ذرا اے ہزاراں لکھاں بندیاں دے سامنے عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمائے دیں کنہاں کو، یہودیاں کو خطاب، نہر فرات دے کنارے کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اے لوگو میں تو حق کو خوشخبری پیا سنے نا رسولاً عظیم عظمت والے رسول دی صلی اللہ علیہ وسلم، یاتی من بعد اسمہ احمد، جنہ دا نام مبارک اس مبارک حضرت احمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھو کہ سارے گھر بچہ جمے اس بعد نام وغیرہ، لیکن اے سینکڑا سال پہلے 569 سال پہلے دا عرصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے آقا پاک علیہ السلام دا نام بھی دسیں دے کھڑے کہ انہاں دا نام مبارک حضرت احمد پاک علیہ السلام۔ اور کرو ذرا نبی پاک علیہ السلام دی یہ میں عظمت بیان کرنی اختصاراً۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 مردے زندہ کیتے ہیں اپنی زندگی، ہوں بھی زندہ ہے آسمانہ دے، کتنے مردے؟ 4۔ 70 تو 80 ہزار مریض دے لیاں دا پھونک مارے نا، جسم دے نال لگے ہویا کپڑا مریض مارے نا اللہ شفا عطا فرما رہے نا۔ مادر ذات اندھے ابر الاکمہا، اکمہا یہ تفسیر پڑھو، ایک ہے کہ اکھ دی بینائی نہ ہونا یہ علیحدہ ہے، بھئی یہ ہے کہ اکھ دا آنا نہ ہونا یہ علیحدہ ہے، بھئی یہ ہے کہ اکھ دی جگہ بھی نہ ہونا، بالکل سیدھے چہرے ٹھیک ہے نا۔ ہن اکمہا او اندھے آندے ہیں جیڑے پیدائشی طور انہاں دی اکھ دی جگہ نہ ہوندی ہے، ہوں وجہ نہ کوئی میڈیکل دا علاج تو آج کل دا اتنی ترقی تو غور کرو آج بھی دا علاج کوئی نہیں ہے۔ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے مریض آندے ہیں 50,000 70 80، اور یہ معجزات ہے کہ جو بندی وہابی کو اختلاف نہیں، اگا اختلاف ہے کہ آیا یہ انہاں دے اختیار ہوندے یا نہیں، یہ اپنے اختیار نال صادر کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک علمی بحث ہے وہ میں تیرے سامنے کر نہیں سکتا، لیکن الحمدللہ محکمہ دا علم ہے۔ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھیاں کو بینائی عطا فرماوے نا، پھوک مارے نا، برس دے بیمار، اور ہوں والے بہت زیادہ تعاون دے مرض پہلے بڑا بہت زیادہ شدید بیماریاں نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمارہ کو ٹھیک کرے، انہاں دے خالہ زاد بھائیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام انہاں بندہ بھیجا کہ ون کے عیسیٰ علیہ السلام کو آکھو کیا تو اللہ دا آخری نبی دا نہیں؟
جہدے متعلق اللہ نے سکن وعدہ کی دے کیا تسا او نبی دا نہیں ہو اتنے کمالات روزانہ 70,000 مریض ٹھیک تھی 80,000 اتنے بڑے بڑے معجزات پہ ظاہر کریں دیو غیب دی خبریں پہ دیں دیو تسا جتنے حضرات بیٹھے ہو میں ہوں اندروں بھائی اجمل شاہ صاحب انہوں کو لنگر کھا دے بڑی محبت فرمیندے بڑی مہربانی انہاں دی بڑی شفقت اور رج کے ہوں تسا دس سکتے ہو کہ میں کیا کھا کے آیا دیکھو غور فرماؤ ذرا میں اس سامنے تورے نال اس سامنے تو برآمد اس سامنے کمرے روٹی کھاتی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا پہ فرمیندے انبئکم بما تاکلون فرمایا جو کچھ تسا کھا کے آئے ہو تے 70,000 بندہ سامنے ہے میں تو کو دساواں ول دسیں دیا انبئکم بار بار تو فلانی شے کھا کے آئے فلانی شے کھا کے آئے فلانی انبئکم بما تاکلون جو کچھ کھا کے آئے ہو تتر بٹیر جو بھی دور دی غذا جویں بھی آئی جو کچھ کھائے ہو وہ بھی میرے سامنے ہے وما تدخرون فی بیوتکم جڑا گھراں وچ بچا کے رکھا ہو نا تساں تے میرے سامنے بیٹھے ہو نا تواڈے دل تواڈے پیٹ دے اندر کیا ہے وہ بھی میرے سامنے ہے اور گھراں دے اندر تہ در تہ اگر کوئی چیز موجود ہے کچن دے اندر موجود ہے کہیں محل دے اوتے تلے جت بھی پئی ہے میں عیسیٰ علیہ السلام دے دا تو کوڑا ساما ول دسیں دیا اے ہے علمی مقام جناب عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات ظاہر کیتے انہاں دے مسات خالدات بھائی انہوں نے بندہ بھیجا بھی یہ بڑے بڑے معجزے کیوں پہ ظاہر کریں دے خیر ہے لوگ تو ہاکون اللہ دا آخری نبی سمجھیں تو آخری نبی دا نہیں ہو اتنے کمالات ظاہر پہ کریں دے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ون یحییٰ علیہ السلام کو انہوں کو آکھ میں ہی لائق نہیں یہ لفظ سنا ہے آج کل سادہ دیگر مسالک دے لوگوں نے کیوں اختلاف ہے بے ادب ٹولے نبی پاک کی گال ہوئے ساری کا رام بشر ہے حالانکہ نہ دا منہ نہ متھا اور نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ وہ چہرہ ہے جڑا ودھا رب جنہ دے چہرے دی قسماں کھا دیاں جی اور نبی پاک علیہ السلام ساکو تو کو پسینہ آوے بدبو لیکن نبی پاک علیہ السلام ایک صحابیہ بی بی دی شادی ہے انہاں کو خوشبو درکار ہے آئے یا رسول اللہ خوشبو گھرنی ہے نبی پاک علیہ السلام تا پسینہ شیشی دے وچ جناب لہا کے اتس گھن کے گھر بن کے رکھیا خدا دی قسم اتر دے کستوری دی خوشبو نہ ہے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے پسینے دی خوشبو ہے بعض روایات ایسی ہیں میں وہ بیان نہیں کرے دا کہ نبی پاک علیہ السلام دے فضلات شریف دا کیا حکم ہے حضور علیہ السلام دا ایک شخص نے حضور علیہ السلام دا خون مبارک پیتا 7 نسلاں بعد انہاں دے جسم چوں وہ خوشبو مہک آندی رہی ٹھیک ہے نا میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں عرض کرنا تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب وہ عظمت عطا فرمایا کہ پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے ہستی پہ یاد ہے کہ اے قاصد میں تے او نبی میں ہی لائق نہیں ہوں آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک دے تسمے بداں دے کھولا آپ دی جتی مبارک آپ کو پماما دے لبھاما میں ہر ایک گال ذمہ دار ہوں نا یاد رکھو میں کوئی 12 تقریراں پڑھ کے تقریر نہیں کرانا دا میرے سامنے سارا کچھ اللہ دے فضل لے وہ کتاباں سب کچھ میرے سامنے میں حوالے بھی نہیں دیتا لیکن کوئی پوچھے تو میں حاضر دس سکتا اور معتبر کتب ہے آپ فرمیندے میں لائق نہیں کہ آپ میں اپنی طرف نہیں آکھ سکتا کہ نبی جتی پمامن دے لفامن دے لائق نہیں آپ کیوں دا کافر تھی ویسے یاد رکھو لیکن خدا دے پہ انہوں نے شان ہے نبی پاک نے اظہار محبت کرے نے کیا فرمایا میں لائق نہیں آپ دی جتی مبارک دے تسمے بداں دے کھولا اگر اللہ میں کوئی سعادت بخشے میں سما دا کوئی خوش نصیب ہی رہا عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمایا وہ بندہ واپس کیا یحییٰ علیہ السلام کو وہ دا ہی آدھن فرمایا بالوان انہوں کو آکھ مہربانی کرو بھلے معجزات ظاہر نہ کرو 70,000 بندہ ٹھیک پہ تھیندے جناب مادرزاد اندھے بینائی گھن کے ویندے پن مہربانی کرو اساں لوگاں دے سامنے رب سارے ذمہ رہے کہ آخری نبی دی تعریف کرنی اساں لوگاں کو رسیندے کھڑے ہیں وہ اللہ دا آخری پیغمبر جلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسن آپ جناب مردیاں کو زندہ کرنے آپ غیب یہ خبریں دیونے وہ سارا کوئی دتے دے ہتھوں ظاہر پہ تھیندے لوگاں دا ذہن خراب تھی سی لوگ تو آپ کو سمجھ سن تو اللہ دے آخری نبی ہو وہ بندہ آیا عیسیٰ علیہ السلام نال آدھے گال کی تھی آپ نے ول فرمایا اے قاصد وجو نکوں آنکھ کہ میں یہ کیوں ظاہر پیا کرے نا تو گھبراہٹ دی لوڑ نہیں کہ لوگوں کا ذہن خراب تھی سی فرمایا نہیں کیوں کہ میں یہ اللہ نے جڑی میرے ہاتھ طاقت رکھی ہے اللہ نے جو میرے کو قوت اور شان عطا فرمائی ہے میں دنیا دے سامنے اپنی وہ قوت کا اظہار پیا کرے نا کہ دیکھو اے لوگو رب تعالیٰ نے میرے کو شان دیتی میں مردے زندہ کرے نا یہ شان دیتی ہے مادرزاد اندھیاں کو بینائی عطا کرے نا مادرزاد جناب اگر کہیں کو برس دی بیماری ہے وہ آوین میں وہ ٹھیک کر لینا یہ اللہ نے میرے کو طاقت عطا فرمائی ہے باذن اللہ ٹھیک ہے نا تے ایک کچھ میں جلے دکھا کے تے آخر جلے میں آکساں اے بنی اسرائیلیو اے میرے امتیو اے دنیا والو مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد
جیڑے میرے بعد جیڑی ذات پیاں دیے انہاں دا نام مبارک حضرت احمد پاک ہے. اور یاد رکھو یہ میری طاقت ہے تو میں کنوں بھی بڑی شان آلین تو لوگ سمجھ سن یار یہ مقام عیسیٰ ہے وہ آخر الزمان ہوئی حضرت محمد پاک علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہو سی. یقیناً میرے عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں سارے آقا پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے او کمالات عطا فرمائے. آپ جل جب میں حدیث پاک ہے لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرقت الارض نورا ساری روح زمین روشن منور تھی گئی. نبی پاک علیہ السلام جل جب میں ولد مغسولا دھانتے ہوئے ہن غسل مبارک تھیا ہویا دھاں کے آئے ولد مغسولا دھاں کے بھی آئے ولد مقبولا اکھائیں شرما ملا کے آئے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں دھاں کے بھی حضور اللہ نے دھواں نوا کے بھجوایا سرما پوا کے بھجوایا. ولد مقبولا ولد مدھورا تیل بھی لگیا ہویا. ولد مطیبا ولد مطہرا پاک صاف ستھرے دھلے دھلائے آپ تشریف گھن کے آئے. آنیا سے کیا کیتا کانا ساجدہ اللہ دی بارگاہ نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ فرمایا سجدہ کیتا. اور تساں کچھ آپ پڑھے لکھے ہو نا ڈھیر سارے سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دے ذہن چاہتے یار ہر بچہ جڑا پیدا تھی دے ماں دے پیٹ چ لے آندے ان دے جسم دے غلاظت گندگی لیکن آمینہ دلال کی میں دھاں کے آ گئے سرما لا کے کی میں آ گئے اتوں کون آئی سرما پوا بنا لا جی کون آئی تیل لا بنا لا کون آئی اتوں دوا بنا لا وہ پانی کتوں آیا ذہن سوالات اٹھ دے. آپ ذرا غور کرو تساں اساں اپنی پیدائش کی طرف غور کرو. ایک قطرہ ناپاک سب ہے تیرا انسان ایک قطرہ ناپاک ہی ہے نا. عورت دے رحم وچ بن کے خون گوشت ہڈیاں سارا کچھ بن کے 4 مہینے جلے مکمل تھی اگلی بیمار جل لے آندی ہے ماں دے پیٹ بچے چ روح کون پہ دے بولو ہی صحیح ہے اللہ پہ دینا. ہن روح پاکی ہن وہ بچہ ماں دے پیٹ کھیلن لگ پے دے ہن اندر جیڑی وہ جھلی جی ہوندی ہے پردہ اون دے چ رہندے ہن رب تعالیٰ کو غذا کتھوں نہیں ویندے یہ آپ جان دیو تساں عورت دے مینسز بن کے بچے دی غذا بن دی ایویں ہے یا کوئی نہ. ہن عورت وہ پیٹ دی دنیا ہے. یاد رکھو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو بڑا کچھ لکھے جلے بچہ بہر آندے نا ایک تو چونٹی پاؤن مشہور گال ہے باقی بھی انہوں نے لکھے کہ وہ بال جلے بہر آندے نا وہ جہان ہے ماں دا پیٹ ایک جہان ہے نا اتوں کھیڈ دے کریں روندا ڈٹھے اتوں جی وہ بڑا خوش ہوندے وہ جہان دے اندر بچہ ماں دے پیٹ جلے باہروں آندے وہ لگدے کوئی نواں اوپرا علاقہ آ گئے وہ چیخ مرے دے روندے. عزیزان گرامی جیڑا رب ماں دے پیٹ غذا نہیں پا سکتے یہ اکھاں بینائی عطا فرما سکتے کان سماعت دل دھڑکن یہ سب کچھ جیڑا سونا بنا سکتے نا وہ رب ہے وہ آمنہ دلال کو سرمئی پوا دے بھجوا سکتے دوا نوا کے بھجوا سکتے تیل نوا کے بھجوا سکتے اتنے کام کر کیتے سے اپنے محبوب کو دھمے نہیں ہوتے واسطے مسئلہ معاذ اللہ کیوں نہیں کر سکتے. یہ کتنی بڑی ہے افسوس والی گال ہے. یاد رکھو مومن کیا ہے اساں عقل نال نہیں. علامہ اقبال کیا فرمائے عقل قرباں کون بپیش مصطفیٰ. عقل نبی پاک علیہ السلام کی عظمت آوے آپ کا فرمان آوے اس عقل کو تابع کرو. عقل تو بڑے بڑے ہندو کتنے عقل مند ہیں تو آپ اندازہ کرو انہوں نے ڈاکٹر گاں دے پیچھے کھڑ دے بوتل پینے اپنے اچھا نہ نہیں پینے عقل نال نہیں. یاد رکھو سارے آقا پاک علیہ السلام کی ذات ہے وہ دین سا کو دے کے گن خدا دی قسم کہ آج بھی دیکھ رہو آپ کی ہر سنت محفوظ ہے. کہیں نبی دی آج جتنے بھی ادیان پہلے جتنے بھی اہل کتاب کہیں نبی دی سیرت محفوظ نہیں کہیں نبی دی اے ہر ایک شے اٹھن بہن لیکن سارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی جو چہرہ پھیرے نہ صحابہ کو بھی لکھے آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ادا محفوظ ہے.